ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا؟ ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجیے گا، دل میں جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds، نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں۔ اچھا میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے۔ فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے، گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں۔ تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے۔ میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ہم سارے مل جائیں نا جتنے بیٹھے ہیں، سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا۔ تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ ہائے ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔ سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو۔ ہاں تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فرماتے غور کرو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے، اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی، ہے نا؟ گہری بات، دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں، لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھا سکتے آپ اسے، استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں، پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اب 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں۔ اب غور کریں، پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سانس روکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو، جس کو دما کا مرض ہے نا، کبھی اس کو دیکھنا، آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما۔ سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی سانس اٹک جائے نا، کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آکسیجن لگا رہے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، دم گھٹ جائے، کبھی کبھی چوک لگ جاتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں، کہیں کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا، جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں، سانس آ جائے کسی طرح، یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے۔ روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے، ہم کیوں شکر ادا کرتا ہے کہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں۔ اور یہ جو زیادہ سانس لیتے ہیں، جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے، کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک، بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے، کوئی 18,000 لیتا ہوگا، کوئی 20,000 سانسیں، 20,000 سانسیں اندر گئی روز، 20,000 بار باہر نکلی، ایک بار رک جائے
تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے, ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے. پیسے ہی نہیں لگتے نا, فری میں اندر بھی جا رہی ہے باہر بھی نکل رہی ہے, آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا, کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا, پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کو 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں. کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مخلوق ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا. پھر شکوے شکایت نہ کرو. ایسا کم از کم ذکر تو کر لو یار, اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش پیر میرے علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہو جاتا ہے. تو ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے, ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا تو وہ باہر نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مرتے وقت میں ایک جھٹکا لگے گا, ایک موت کا جھٹکا ہوگا, اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو, اپنے دل کو ایسا صاف کر لو, ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے. تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں بات پڑھ رہا تھا, کیا کمال کی بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے لو, ٹھیک ہے نا. آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. نوبڈی کیئر اباؤٹ. ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا, امیر اہل سنت سے, کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں. آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے نے الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا, آپ واپس لے لیں. کہ نہیں, پہلے سیدھا ہاتھ. آپ وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کمال کی بات سنو گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ. جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا, تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا, اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے. ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور کمال کی بات, اٹھنے کی جو دعا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا پیاری دعا. اللہ, یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو میسج مل رہا ہے, اس رب کی مہربانی, اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا. احیانا بعد ما اماتنا. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب, میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا, میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں. یہی تو میسج ہے. تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو. جب سوتے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ کون آیا, کون گیا, کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں, ایسے بے سود ہو کے سوتے ہیں. یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں. ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, شکر, تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا، جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی، وہ اٹھے گا، پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا، بن گیا نا اس کا کام، اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا. تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے. نہ ذکر کرتے ہیں، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، بری باتیں. پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی، ٹینشن دور نہیں ہو رہی، مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں؟ ہاں یہ ذرا آپ زبردست بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا، میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے، میرے لیے بھاری ہو. اللہ والوں کی باتیں ہیں، کیا کمال کے لوگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے، موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کر. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا، اتنا لطف آتا گیا. آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کی، اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو، مشقت ہو، ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں، مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے، ورنہ فرعون کو دیکھیے، اس نے اپنا تاج و تخت، قوت و سلطنت سب برباد کر لیا، دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا، مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے، جسے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے، اٹھتی نہیں ہے تسبیح، فوراً جیب میں رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. وہ بھائی ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں، تھوڑا اور ٹی وی، تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے، دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے، اس لیے میں پان نہیں کھاتا، کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا. اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں، اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیسا پیارا ذکر ہے، کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے ہو. جس کو نہیں مزہ آ رہا نا وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے، مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا، مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے؟ ہاں اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں. اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، الف نکال دو کیا بن جائے گا؟ للہ. لام نکال دو لہو، پھر اللہ کی طرف اشارہ ہے. ایک اور لام بھی نکال دو، ہو، پھر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. اور لفظ اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے. کاش یہ لفظ دل پر نقش ہو جائے اور اپنے رب کے ذکر کا لطف اٹھانا ہم شروع کر دیں. اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک بڑا پیارا جدول بھی بیان کیا. اگر آپ کا ذہن بن رہا ہے نا کہ یار میرا اکثر وقت ذکر الہی میں رہے، آپ کہیں یار اس کاروبار کیسے ہوگا، دنیا کے کام کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے پوسیبل ہے. اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا. اب اصل بات ہے ذہن بننے کی. امیر اہل سنت کو ایک بار دیکھا گیا، آپ امامہ باندھ رہے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ 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 پڑھ رہا ہوں تاکہ امامہ باندھتا رہوں تو اس وقت بھی میرے زبان ذکر الہی سے فارغ نہ رہے. صرف ذہن بننے کی دیر ہے نا. آپ کے پاس دن میں ایسا بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، زبان کا کیا کام ہے؟ صرف ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار اس وقت بھی تو میں اللہ اللہ کر سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ. ایک تسبیح کلمہ پاک بھی پڑھ لوں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لوں، 2 تسبیح درود پاک کی پڑھ لوں، لا حول شریف پڑھ لوں. آپ کو مزہ آ جائے گا جس دن ذکر کا، اور اس کی فضیلتیں یاد ہو جائیں گی کہ یار یہ پڑھنے پر یہ نیکی، یہ پڑھنے پر یہ نیکی، سبحان اللہ. یہ ذہن بننے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھو ٹائم نکالو، ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا. لیکن نہیں، ہمیں تو فضول وقت میں بھی لوگوں کو ہیڈ فون لگا کر مادہ اللہ گانے سننے ہیں، میوزک سننی ہے. اپنے ٹریول ٹائم کو تو درود ٹائم بناؤ، ذکر ٹائم بناؤ. اب سنو، علماء نے لکھا کہ اگر پورے ٹائم کو ذکر الہی میں کثرت سے گزارنا ہے نا تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز بھی ذکر اللہ ہے. 5 نمازیں اول آخر کوشش کریں کہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پڑھیں. اس میں انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے، ٹوٹل 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے پورے دن میں ذکر الہی میں گزر جائیں گے. پھر 5 نمازوں میں 3 نمازیں وہ ہیں کہ جن میں وقفہ کافی زیادہ ہے.
इशा से फजर और फजर से ज़ोहर। तो कोशिश करें कि इशा से फजर के दरमियान भी बीच में टाइम निकालकर थोड़े से नवाफिल पढ़ लें। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद पढ़ लें, उसमें कुछ सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, कुछ सलातो तौबा पढ़ लें, तो रात में मजीद कुछ इबादत हो गई। अच्छा, अब उसके बाद फजर से ज़ोहर बहुत बड़ा टाइम है, अल्लाह तौफीक दे तो इशराक चाश के नवाफिल पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आपका हो जाएगा। अब नमाजों के बाद, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, एक तस्बीह कलमा पाक की पढ़ ले, अल्लाह तौफीक दे तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले, तो ये भी आयतुल कुर्सी पढ़ ले। तो अब क्या हुआ, ये जिक्र अज़कार भी आपकी लाइफ में, रूटीन में शामिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या होगा कि आपके दिन का जो अक्सर वक्त है वो जिक्र इलाही में गुजर रहा है, या अल्लाह की याद में गुजर रहा है। खास तौर पे जो फजर और असर का वक्त है ना, ये बड़ा खास वक्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा, और सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। तो अब सुभान अल्लाह, हमें करना क्या चाहिए कि इन दो वक्तों में खुसूसियत के साथ जिक्र अज़कार मुकर्रर कर लिए जाएं, फजर के बाद और असर के बाद। तिलावत कुरान की कुछ आदत कर लें, अमीर अहले सुन्नत ने शजरा शरीफ के औरात दिए हैं, असर के बाद पढ़ने के, फजर के बाद पढ़ने के, वो पढ़ लें। अल्लाह तौफीक दे तो मगरिब के बाद अवामीन पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंशाअल्लाह हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई इबादत, कोई ना कोई जिक्र, कोई ना कोई अल्लाह की याद आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब कभी भी मौत आ जाए, अब किसी वक्त भी मलकुल मौत आएंगे, या तो आप नमाज पढ़ के आ रहे होंगे, या नमाज पढ़ने जा रहे होंगे, या तिलावत कर रहे होंगे, या जिक्र कर रहे होंगे, या दुरूद पढ़ रहे होंगे, या अगली नमाज का इंतजार कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक ने फरमाया ना हजरत मुआज बिन जबल से, ए मुआज, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका, हदीस का मजमून क्या है कि जिस वक्त तुम्हारा आखिरी वक्त आए, तुम्हारी जबान जिक्र इलाही से तर हो जाए। अल्लाह ऐसी जिंदगी मुझे भी अता फरमा दे और आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, मैं इसमें एक मजे की बात कह देता हूँ, ये मैं आपको बड़ी तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप अभी शुरू करेंगे ना, जिसकी आदत नहीं है, जिसकी आदत है वो मेरी बात समझ आ जाएगा उसको। जिसकी आदत नहीं है उसको शुरू में मुश्किल होगी, उसको मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा यार बोरियत हो रही है। देखिए, इसको इस तरह समझिए, जब आपको बुखार होता है, कईयों को बुखार होता रहता है, तबीयत खराब हो जाए, खाना अच्छा लगता है, बताओ ना, आपके घर वाले आपकी फेवरेट डिश बना दें, आपको बिरयानी पसंद है वो बिरयानी बना दें, आपको जो मीठा गाजर का हलवा पसंद है वो बना दें। मुंह में पानी नहीं आ रहा हो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो फिर क्या होगा, उस दिन बुखार हो, मुंह कड़वा हो, अपना पसंद का हलवा भी अच्छा नहीं लगता, अपनी पसंद की बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा ही है। मगर क्या घर वालों को छोड़ के भाग जाते हो, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हो, या खाना छोड़ देते? नहीं, बंदा कहता मुंह कड़वा बेशक है, खाते रहो, दवाई भी लेते रहो, थोड़े दिनों बाद जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो बिरयानी भी अच्छी लगेगी, गाजर का हलवा भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी अच्छे लगेंगे। हमें पता होता है बीमारी है, जैसे ही बीमारी दूर होगी ये सब चीजों का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है। जिसको तिलावत का टेस्ट नहीं आता, जिसको जिक्र का लुत्फ नहीं आ रहा, जिसको दुरूद में चाशनी नहीं मिल रही, जिसको नात सुनकर आंखों में आंसू नहीं आ रहे, खुदा के वास्ते छोड़कर मत चले जाना, पढ़ते रहना, जिक्र करते रहना। थोड़े दिनों बाद आप महसूस करेंगे बीमारी दूर हो रही है, लज्जत आना शुरू हो गई है, लुत्फ आना शुरू हो गया है, आंसू निकलना शुरू हो गए हैं, चाशनी मिलना शुरू हो गई है। खुदा की कसम, जिनको जिक्र इलाही का लुत्फ आ जाए ना, जिनको दुरूद पढ़ने की चाशनी मिल जाए, जिनको तिलावत का शौक मिल जाए, जिनको दुआ की लज्जत मिल जाए, फिर उनका दिल भरता नहीं अल्लाह की इबादत से। तो आज ये नियत करना है कि अभी शुरू में लुत्फ आए ना आए, हमें उसकी लज्जत मिले ना मिले, इंशाअल्लाह आज से हम कसरत से जिक्र इलाही करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। हमारे नेक अमाल में बहुत सारे वज़ाइफ अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए, इंशाअल्लाह उसको भी करेंगे। देखिए माशाअल्लाह खुसूसी इस्लामी भाई भी नियत कर रहे हैं ना इंशाअल्लाह। ये है आपकी मेरी दावत इस्लामी, जिनको माशाअल्लाह न बोलना आता है न सुनना आता है, ये हमारा पूरा बयान इनको इशारों के जरिए समझा रहे हैं। और माशाअल्लाह हमारे वो भाई भी नियत कर रहे हैं कि अब वो इशारों से अल्लाह का जिक्र करेंगे। यार इनको देखकर कितना शुक्र अदा करने का जी चाहता है।